ہاں جی مسٹر ناصبی، مسٹر نہیں مفتی صاحب ہیں یہ ہمارے، محمد منیر نقشبندی. انہوں نے خود نام کیا رکھا حال ہے جناب ناصبی، نقشبندی دیکھ ان کا صاحب؟ یوزر نیم دیکھ ناصبی نام یوزر نیم رکھا اس نے. وہ تو سائن ان کرتے میں وقت نے ہم تو نہیں چینج نہیں کر لکھا، سکتے پتہ نا، نہیں سائن ان کرتے کیسے وقت یہ خود ہی نام یہ رکھتے ہیں. میں نے نہیں لکھا، یہ تمہاری طرف سے کوئی ہے. ہم تو کر ہی نہیں کر میں سکتے. نے وہ نہیں تو لکھا. آپ جو بھی یوزر ہے نا وہ اپنا نام خود لکھتا ہے، ہم کسی کا نام ٹائپ نہیں کرتے بھائی. اس نے خود اپنا نام رکھا ناصبی. چلیں جی اپنے برائی ہر بار مناظرے سے پہلے اپنے کفر کا اعتراف کر لیتا ہے. آج تو بسم اللہ الرحمن یوزر الرحیم. نیم ہی سے کفر کا اعتراف کیا. اچھا آج خاموش. نقشبندی صاحب آج کس سلسلے میں کیا ہونا ہے؟ کوئی مناظرہ طے ہونا ہے یا کوئی مناظرہ کرنا ہے طے آپ نے؟ ہو چکا ہے، ان سے طے ہے، ان سے طے ہے. یہ اچھا فرار اچھا. نہیں موضوع مناظرہ جو ہے، پہلے میری بات کو سنیں. حسن جی اللہ یاری کریں میری کریں. بات کو سنیے گا. جی بات یہ ہے، سب سے پہلے تو مجھے ابھی تک 9 بجے سے انتظار کروایا، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ. جی 9 بجے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، اب 11:30 ہونے والے ہیں. وہ آپ کے مولوی تو تعزیت اب دینے کے لیے آئے تھے نا، تعزیت دینے کے بعد آئے تھے وہاں پہ، اس نے وہ ہمارا نہیں مکر تھا، کیا ہمارے ساتھ. وہ ہمارا نہیں ہے نا، وہ ہمارا نہیں ہے. وہ تو اچھا کچھ جاہل ہے، وہ اس کو کسی نے عالم بنا دیا ہے. چلیں وہ عالم ہے، وہ اہل سنت ہے ہی نہیں، وہ اہل سنت ایسے نہیں ہے، وہ کوئی اہل حدیث ہے. نہیں ایسے نہ کہیں، لائیو پروگرام جا رہا اچھا ہے. تو دوسرا حسن اللہ یاری سے میرا ایک شکوہ ہے، وہ یہ کہ اس نے ہمارے چینل پہ سٹرائک دی ہے. کیوں دی ہے؟ یہ وہ جبکہ غلطی سے سابقہ ہوئی ہے. ہم نے اس کو ریموو کیا نا، وہ اسٹرائک ریموو ہو چکا ہے، آپ دیکھ چیک کر لیں. وہ لڑکوں نے دیا تھا، ہاں وہ لڑکوں نے جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے نا ایڈمن وغیرہ، انہوں نے دیا تھا، ان کو غلط فہمی ہوئی تھی تو ان کو ہٹا دیا. اب اسٹرائک ریموو ہو چکا ہے، اب چیک کر لیں. میری بات سنیں نا، جب ہم آپ جی کے سر، ساتھ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہمارا بھی اس کے اندر حق ہوتا ہے، اور ہم بھی اس کو اپنے چینل پہ لگا سکتے ہیں. بالکل لگا سکتے ہیں. وہ غلطی ہوئی ہے، نہیں وہ ہم نے کسی نے کر دیا ریموو ہوگا، کیا، ورنہ وہ تو ریٹریکٹ کبھی ہو گیا. روکتے تو نہیں پیچھے ہیں. آج کے بعد کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہماری ویڈیو پر ہمارے چینل پہ بالکل سٹرائک نہیں آنی چاہیے. بس آپ جو ہے نا گالی نہ دیا کریں نا اپنے چینل پہ، تمبنیل وغیرہ میں گالی نہ لکھیں ہمارے متعلق. اگر آپ نے گالی وغیرہ لکھ دی تو غلط بات ہے. بس نہ لکھیں تو اسٹرائک، میں نے بولا اسٹرائک آپ نہیں لگے گا نا، اسٹرائک نہیں لگے گا. سٹرائک نہیں لگے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ سب سے پہلے تو اس مسئلے پہ بات ہوگی کہ حسن اللہ یاری نے سابقہ، اس کے کلپ میرے سامنے آئے ہیں ابھی قریب کے، جس کے اندر حسن اللہ یاری نے یہ کہا ہے کہ مسلم سنیوں کے پاس ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. نہیں سنیوں کے ہاں اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صحیح حدیث کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، صحیح حدیث ہم دکھائیں گے. اب بھائی اصل جو موضوع مناظر طے ہوا تھا نا، اس پہ بات نہیں کریں گے جو طے ہوا تھا. کون سا موضوع مناظر طے نہیں ہوا تھا؟ طے ہوا تھا نا آپ سے، بھول گئے بھائی کہ جو صحابہ فرار ہوئے تھے احد میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں تکفیر کیا. وہ یہ تھا کہ موضوع مناظرات کا جو موضوع مناظرہ تھا اس کا تعین نہیں ہو رہا تھا. وہ تو آپ مان گئے تھے بھائی، وہ تو آپ مان گئے، آپ مکر رہے ہیں بھائی. میں نے کہا تھا مناظر نہیں کرے گا. ایسے نہیں مجھے واللہ یاد نہیں ہے مجھے. بالکل یہ آیا تھا نا، پچھلے دفعہ چیلنج دیا تھا کہ شیعہ رافضی کافر ہیں، تو میں نے کہا تھا اس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا، اگلے موضوع کا انتخاب میں کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ جو باغے تھے احد میں ان کی تکفیر کیا، قرآن میں نہیں کیا. آپ تو سن لیں، آپ یہ مان بھی گئے تھے. آ جاؤ بھائی اپنے کاظمی صاحب بولے. دو سوالات، دو نقشبندی صاحب مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گا. اب سن لیا کلندر خان نے، وہ دیکھو کتنا یاد رکھا ہوا آپ کا. وہ جو کہہ رہے تھے میں وہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری، کھجوروں والے وہ کھجوروں والے بھی. یہ کلندر صاحب کا مائک کھول سکتے ہیں؟ کھول دیا بھائی، بولا کلندر بھائی، صاحب بولیں. وہ منیر نقشبندی کے اوپر کچھ اعتراضات کے جوابات باقی تھے. اس نے کہا تھا کہ یہ میرے سامنے سے نہیں گزری ہے، میں دیکھوں گا. اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کھجوروں والی بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو صحابہ تھے میرے بعد آئیں گے جس کے جسم انسانوں والے ہوں گے اور دل شیاطینوں والے ہوں گے، اس کا بھی جواب اس کے اوپر باقی تھا. اس طرح 3 اعتراضات اور تھے، اس کا جواب اس نے دینا تھا، وہ بھی ابھی جواب دیں گے. یہ کہاں دے گا بیچارہ. دیکھیں بات کو سنیں، حسن اللہ یاری بات تو سنیں نا، خاموش تو ہو جائیں، ایک بات خاموش تو ہو جائیں. حسن اللہ یاری تیرے سننے والے اور مجھے سننے والے طارق اعوان صاحب بھی اس پر گواہ ہیں
کہ ہم نے حسن العیاری پر 9 اعتراضات وارد کیے تھے، جن میں سے حسن العیاری نے کسی کا جواب نہیں دیا تھا. اس کے 3 باقی ہیں، ہمارے 9 باقی ہیں. حسن العیاری اپنے 9 کا جواب دے، ہم 3 کا بھی جواب دیتے ہیں. ابھی جواب دینے کے لیے تیار ہے. دیکھیں آپ نے دوران مناظرہ مان لیا تھا کہ میں نے یہ حدیث نہیں دیکھی ہیں، مجھے اس کے جواب نہیں آتے ہیں، میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے نا، آپ نے اسی وقت مانا تھا. دوران مناظرہ میں نے آپ کے اجازت دیں، اجازت عطا فرمائیں. آپ دوران مناظرہ آپ نے جو بھی اعتراضات کیے تھے میں نے اسی وقت اس کے جواب دیے تھے. آپ کہہ دیں کہ جواب نہیں بنتا، جواب غلط ہے، لیکن میں نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں نے جواب نہیں دیا. آپ نے اپنی زبان سے تسلیم کیا تھا کہ مجھے حدیث نہیں آتے، میں نے دیکھے نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، اس کو دیکھ کے بتاؤں گا. آپ نے خود مانا تھا، میں نے تو مانا نہیں تھا نا. میرے جواب جو بھی آپ کے اعتراض ہیں میں نے جواب اعتراضات فی المجلس دیے تھے، اسی وقت دیے تھے، اسی لیے تو آپ کو شکست ہوئی تھی پوری طرح. نہیں شکست کیسے ہوئی؟ تو نے 9 اعتراضات کے جواب نہیں دیے، شکست کیسے ہوئی؟ جھوٹ بول رہا ہے. 9 اعتراضات تھے ہمارے، جن کا تو نے جواب نہیں دیا تھا. چلے جی، یہ بیچارہ کیا جواب دے گا. اب ہمارے پاس جواب سب کچھ کس نے آپ کو مفتی بتایا؟ موجود ہے. مفتی آپ کو کس نے بنایا؟ پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ مجھے لگتا ہے سفارشی وہ اس کا ابا چچا کسی نے ایسے مولوی ہوگا، بڑا مولوی ہوگا، اس نے اس کو سفارش کر کے مولوی مفتی بنوایا. اس کو بیچارے کو کچھ نہیں آتا. حسن العیاری بات سن، حسن العیاری بات تو سن. طارق عوان صاحب ذرا میں بول رہا ہوں تو اس کو خاموش کرایا کریں نا. پاکستان میں سفارش سے تو لوگ وزیر بنتے ہیں، مفتی نہیں بن سکتے. چلیں جی ان کو بات کرنے دیں. ایک منٹ علامہ صاحب، ان کو ذرا جی سر بولیں، سنجیدہ ہو جائیں، سیریس ہو جائیں جی، سیریس بات کریں. یہ کسی کی ذات پہ بات کرنا یہ مناسب ہے؟ آپ اس کو روکتے ہیں. چلیں آپ گو. غلط ہے. ہم نے کہا کہ مفتی آپ کو کس نے بنایا؟ وہ پھر آپ وہ تلخی میں چلے آپ کو کس نے بنایا یہاں بیان؟ میں مفتی نہیں ہوں. میں نے کب بولا میں مفتیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں؟ میں مفتی کا مفتی. میں کب مفتی ہوں؟ ہم بھی شیعوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور میں مفتی ہے نہیں. اور پچھلی دفعہ آپ اپنا اسلام تو ثابت کرو نا. پہلے اپنا پچھلے دفعہ آپ نے کہا تھا روافض کافر ہے نا، وہ ثابت ہو گیا کہ کافر کون ہے. رافضی کافر ہے. پچھلے دفعہ مناظرہ ہوا تھا نا کہ رافضی کافر کون ہے. ہم نواسب پہ لعنت بھیجتے ہیں، نواسب کے جڑوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. آپ نہ کرتے ہیں بات، آپ کریں 1 منٹ بات کریں جو ٹاپک پہ رہیں، ٹاپک پہ پلیز ٹاپک پہ رہیں. چھوڑ دیں اس طرح تم تھوڑا جو ہے نا وہ پھر اس سے اچھا نہیں، مزہ نہیں آئے گا بات کرنے میں. جی سر خاموش کرایا نا، یہ غلط بات یہ خاموش ہے جی. علامہ صاحب آپ نے نہیں بولنا جی، پلیز آپ گو ایڈ جی. مفتی اپنا نقش بندی صاحب آپ چلے بات کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن العیاری جس موضوع کا سابقہ موضوع کی بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ 9 اعتراضات اٹھائے تھے. ان میں سے حسن العیاری نے کسی کا جواب نہیں دیا تھا. ان میں سے ہم نے ایک یہ اعتراض کیا تھا کہ ان کے مذہب کا دیکھیں یہ غلط بات ہے. پہلے مناظرہ کے شروع کر رہا ہے، اس پر اعتراض کیا. بھائی صاحب مناظرہ ہو چکا ہے، اس مناظرے میں نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں نے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا نا. میں نے تو تسلیم نہیں کیا تھا، جتنے اعتراض کیا میں نے جواب دیا. آپ نے خود اپنی زبان سے بولا کہ مجھے یہ نہیں آتے. شاید طارق عوان صاحب ماڈریٹر آپ نہیں دیے تھے. آپ جواب دیں، میں بھی جواب اس وقت کہہ دیتے نا. اس وقت میں نے مانا تھا. جواب دیکھ میں نے جواب دیے ہیں نہیں دیے ہیں وہ لوگ مناظرہ دیکھ لیں، وہ لوگ پچھلے والا مناظرہ ہمارا دیکھ لیں. آن کیمرہ یہ وقت لگا کے وقت کو کاٹا، یہ تو خیانت کی ہے. آن کیمرہ فرار ہوئے، وہ ساری ریکارڈنگ آپ کے اپنے چینل پر بھی موجود. آن کیمرہ او بھائی جو مناظرہ ہوا ہے نا لوگوں نے دیکھ لیا، اس میں آپ نے خود کہا تھا کیمرہ فرار ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں، وہ فرار آپ ہیں، وہ ہمیشہ سے آپ فرار. او بھائی آپ نے نہیں مانا تھا، آپ مجھے بتائیں، آپ نے خود نہیں مانا تھا اپنی زبان سے کہ مناظرہ کریں گے کہ غدیر جو احد سے فرار ہوئے تھے کیا وہ کافر ہیں یا کافر نہیں. قرآن میں یہ آپ نے نہیں مانا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا. اپنا مائک کھول دو نا بھائی، مائک کھولو ان کا. یہ بار بار میں کیوں بند کرتے ہیں؟ نہیں چلیں بھائی ایک اعتراض آپ سے کر. اگر دیکھو بند ہو رہا ہے اس طرح کریں، ٹائم ضائع نہ کریں نا لوگوں کا. ایک منٹ میں یہ جی طارق صاحب بات کریں، ختم کریں. 1 منٹ ابھی یہ ہے کہ یہ نقشبندی صاحب، مفتی صاحب، یہ آپ نے جو چیزیں اقرار کی تھی نا کہ واقعی ان باتوں میں یہ نظر سے نہیں گزری، جو آپ کی چیز نظر سے نہیں گزری. اب وہ 3-4 جو چیزیں قلندر بھائی نے اس کا گواہی بھی دے دیا ہے، ویڈیو بھی پڑھی، تو ان کا جواب آپ کے پاس ہے ریڈی اسی مناظرے میں. یہ میرے پاس جواب موجود ہے. اچھا اس وقت میرے پاس جواب موجود ہے. اب یہ ہے کہ اب دیکھیں، آپ نے ایک بات یہ بتائیں کہ وہ آپ نے کہا تھا نا، اس کا اقرار تو کریں نا. یہ تو دیانتداری ہے نا کہ جو چیز آپ نے نہیں لائیو اگر آپ کہیں کہ ہاں یہ 2-3
جو جواب انہوں نے کہا ہے آپ سے، وہ کیا میں نیکسٹ سیشن میں رکھوں گا جواب. وہ جو حدیث آپ کہہ رہے تھے میری نظر سے نہیں گزری، ایسے ہی ہے نا؟ وہ جوابات میرے پاس اس وقت مکمل طور پہ موجود ہیں، میں نے وہ روایات ساری دیکھی ہیں. کلیئر ہوگا. اب سن لیں پلیز، آپ نے اقرار کر لیا کم سے کم وہ 2 جواب جو یا 3 تھے جتنے بھی تھے وہ میرے اس وقت آپ نے نہیں دیے تھے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی آپ نے سوال اٹھائے انہوں نے اس طرح اقرار نہیں کیا کہ ہاں میں نے یہ جواب، میرے پاس جواب نہیں ہے. جواب انہوں نے دیے، ممکن ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق نہ ہو یا ناظرین کے معیار کے مطابق نہ ہو یا ہمیں وہ قبول نہ ہوں. تو اب بات کو آگے چلائیں کہ کس موضوع پہ وہ جو جواب، وہ ان حدیث کو لے کر بات کر لیں، وہ جو جواب نہیں تھے آپ کے اس پر بات کر لیں. میں سمجھ گیا ہوں. جی اب بات کریں. تسلی سے سنیں، ایک ٹائمر لگا دے تاکہ درمیان میں کوئی اور نہ بولے، پھر چلو یہ ابھی ابتدائی گفتگو ہے، اس میں 2 منٹ آپ بات کر لیں، 2-3 منٹ. ہاں ٹائمر لگا دے نا 2 منٹ لگ گیا ٹائم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے ان روایات کا جواب لینا ہے، میرے پاس جواب موجود ہے، میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب حسن اللہ یاری کو دینا پڑے گا. اس نے ان کو ٹچ نہیں کیا تھا اور آن کیمرہ وہ فرار ہوا تھا، ان کا جواب دینا پڑے گا. اگر ہم سے جواب لینا چاہتا ہے تو ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اگر نہیں تو جو آئندہ موضوع ہے مناظرے کا، وقت کا تعین کرے، اس وقت پہ بیٹھ کے جس موضوع کا تعین ہوگا اس موضوع پہ بیٹھ کے بات کر لیں گے. ہم موضوع کے لیے بالکل تیار ہیں. اس نے موضوع ایک یہ اٹھایا تھا کہ غزوہ احد سے جو صحابہ اکرام پیچھے رہ گئے تھے، اس نے کہا جو فرار ہوئے تھے یا بھاگے تھے، اس نے کہا کہ ان کے متعلق ہم نے کہا کہ موضوع کا عنوان اس طرح رکھیں کہ جو صحابہ اکرام غزوہ احد سے پیچھے رہ گئے ان کو کافر کہنے والا کافر ہے یا مسلم. اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا. اتنی بات ہوئی تھی. تو اتنی بات کرنے کے بعد وہ رافضی مرتد ہیں یا نہیں ہے، اس موضوع کا تعین ہوا تھا 11 تاریخ کا، اور 11 تاریخ کے اندر وہ موضوع وہ ہو چکا تھا. اب یہاں جو ہم نے ضروری بات کرنی ہے، دوسرا موضوع بھی سن لے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ حسن اللہ یاری اگر یہ موضوع رکھنا چاہتا ہے جس کی اس کو بڑی تکلیف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل کون ہے، ہم ثابت کریں گے دلائل کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، ان کی کتب سے ثابت کریں گے، مکمل دلائل سے ثابت کریں گے. ان 2 موضوعات میں سے جس کا چناؤ کرتا ہے یہ کر لیں، وقت کا تعین کرے، اسی وقت پہ موضوع، اسی وقت پہ مناظرہ ہوگا. لیکن ابھی جو بڑی بات ہے کہ اس نے جو کہا ہے کہ سنیوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ یا اہل بیت یہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ ہم دلائل کے ساتھ اور مکمل احادیث سے ثابت کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ یہ بات کرے گا، بھاگے گا نہیں. چلیں جی 2 منٹ مکمل ہوئے، آپ ان کا رپلائی کریں جی. یہ جو انہوں نے 2-3 موضوع رکھے ہیں آپ دیکھیں، یہ تو کیونکہ اس شخص کے پاس جواب نہیں ہے نا، کہتا پہلے تم میرے اعتراضات کا جواب دے دو تاکہ میں تمہاری اعتراض کا جواب دے دوں. جیسا آپ نے خود طارق صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت مناظرے کے دوران جس کے جتنے اعتراضات تھے اس وقت میں نے تو نہیں کہا کہ کسی اعتراض کا میرے پاس جواب نہیں ہے. میں جواب صحیح تھا یا غلط تھا اسی وقت میں نے دیا تھا. یہ تو کہہ دے گا کہ آپ نے جواب نہیں دیا نا. وہ ہر مناظر کہتا ہے سامنے والے سے کہ آپ کی جواب غلط ہے، میں آپ کے جواب کو نہیں مانتا. وہ تعصب کی روح سے یہ تو کہہ دیں گے، تعصب کی روح سے یہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ہار بھی پہناتے ہیں نا. جتنا بے میں ان کو ذلیل کر کے یہاں سے نکال دیتا ہوں، وہ پھر یہاں سے جا کے خوشخبری بھائی مناظر جیت گئے، مبارکباد، شاباش، پھر وہ محفل مناتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. تو عرض یہ ہے کہ لازمی بات ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ کھجوروں والی کی ہے نہ دوسروں روایات کی، اسی لیے تو کہہ رہا کہ پہلے میرے اعتراضات کا جواب دے دو. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے شیخ طارق بھائی، یہ شخص دیکھنے والے جانتے ہیں، جنہوں نے ان کی بات ہوئی تھی شاید 1 مہینہ 2 مہینے پہلے، سب جانتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ طے پایا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کوئی تجویز دی ہے، وہ تجویز زیر غور تھا، مان گئے تھے یہ، کیونکہ ہم نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہم اس موضوع کہ کیا رافضی کافر ہیں اس موضوع پہ تبھی آپ سے مناظرہ کریں گے کہ آپ ہمارا بھی موضوع مان لیتے. انہوں نے مان لیا تھا. اب جیسا ان کا انداز ہے ہمیشہ جھوٹ بولنے کا، تو اب جھوٹ کہہ رہے ہیں. یہ مان گئے تھے کہ کیا احد سے یہ کہہ دے کہ پیچھے رہ گئے تھے، فرار ہوئے تھے، جو تم کہہ دو پیچھے رہ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، جو تشریف لے گئے تھے صحابہ تشریف اٹھا کے جلدی سے گئے تھے. کیا وہ قرآن میں کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی قرآن مجید میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن نے ان کے متعلق کیا بولا؟ اس موضوع پہ طے پایا تھا سب کے سامنے، یہ مان بھی گئے تھے. اب کہتے ہیں وہ طے نہیں پایا. اب کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ادعا کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. صحابہ کی بات نہیں ہو رہی کہ صحابہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے. پھر انہوں نے مکس اپ کیا اپنی باتوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث دکھائیں کہ انہوں نے کسی کو حکم دیا ہو کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یہ ہمیں دکھا دیں اپنی کتابوں سے. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے پاس کوئی حدیث نہیں. جی سر
بات یہ ہے. یہ بات لیکن جو ٹائم اصل ختم ہو. بات ہے کہ ان کے پاس وہ جو پچھلے مناظرے میں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے پاس جواب نہیں ہے, اب بھی نہیں ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جواب ہے, اسی لیے تو شرط لگا رہا ہے نا. جی اپنا مفتی صاحب محمد منیر صاحب, اب کیا جی. کرنا ہے آگے, کیا کرنی ہے بات, کس موضوع پہ کریں؟ اب سب سے پہلے تو اس نے کہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ دیکھیں اس نے اصل بات پہ تو بات جس پہ اس نے وعدہ دیا ہے, جو آپ سے طے ہو چکا ہے بھائی کہ آپ اعتراضات کا جواب دیں گے اور موضوع پہ مناظرہ جو اس پہ طے ہو چکا ہے نا. ایک منٹ بات کرنے دیں. چلیں جی, کیا کہنا چاہتے اس پلیز؟ کو خاموش کرائیں. وہ خاموش ہی سب سے آپ پہلے بس بات کریں, میرے پاس ان کو خاموش کرنے کا آلہ نہیں ہے, کوئی بٹن نہیں ہے. تو یہ دیکھیں کہ اس نے کہا ہے کہ اہل السنت کے ہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, یا حضور نے کسی کو حکم دیا, کوئی صحیح حدیث نہیں. میں دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, ابھی دکھاتا ہوں. وہ موضوع پہ پھر جب کبھی ہوگا تو اس پہ کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے, دعویٰ آپ کے پاس ہے کہ بھئی ہے ہمارے پاس اور ہوگی بھی, ٹھیک ہے, ہاں بالکل. اب یہ ہے کہ وہ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ جو کس طرح گفتگو چلے گی, کہ وہ آپ نے کہتے ہیں ایگری کیا تھا, وہ والا جنگ احد والا ٹاپک ہے, وہ والا موضوع کے عنوان موضوع پہ اختلاف چل رہا تھا, اور عنوان موضوع کے اختلاف کی وجہ سے نہ وقت کا تعین ہوا تھا نہ موضوع کا تعین ہوا تھا, ایسے ہی درمیان میں بات چھوٹ گئی تھی. ابھی میرے ساتھ وقت کا تعین کر لے, اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. وقت کا تعین کرے, موضوع کے عنوان کا تعین کرے, میں تیار ہوں. آپ اتنے جھوٹے آدمی ہیں نا کہ سب کے سامنے اس طرح جھوٹ بولنا کہ بھائی وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تمیز سے بات, تمیز سے آپ سن لینا, سب کے سامنے جب آپ نے اقرار کر لیا, مان لیا کہ میں مناظرہ کر لوں گا اس موضوع پر, اب کہتے ہیں اس موضوع پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوا ہے, تو اس طرح کے آپ کے اس طرح جھوٹے آدمی کے ساتھ میرا دل نہیں کرتا مزید بات کرنے کا, جب سب کے سامنے آپ مان چکے ہیں. یہ غلط, جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, عنوان موضوع کے اختلاف, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, وقت کا تعین عنوان موضوع طے ہوا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے ابھی بھی چلا دیکھا. اگر اس طرح کرتے ہیں, میرا جو فون ہے نا, یہ فون تھوڑا بیزی ہے, اس پر میں نے بھی لائیو لگایا ہوا ہے. کسی کے دوست کے پاس کافی دوست بیٹھے ہیں, وہ مناظرہ نکال کے اگر دکھا دیں, اگر ٹائم سٹیمپ اگر کسی کے پاس ہے, ٹائم سٹیمپ دکھاؤ, میں نے ریسنٹلی دیکھا ہوا ہے نا, میں بتاتا ہوں, میں نے وہ اگر ہے تو وہ حصہ چلا دیں. آپ کو منظور ہے نقشبندی صاحب؟ ٹائم لگے گا نا, اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا, اس پہ جلدی نہیں ملتی, 4-5 گھنٹے. اگر میرا یہ فون بیزی نہ ہوتا میں 1 سیکنڈ میں نکال. قاسمی صاحب آپ کو یاد نہیں ہے, قاسمی صاحب آپ کہاں ہیں, آپ کا مائکروفون, بات سنیں. اگر آج کا یہ موضوع ہے تو آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. اچھا, بات یہ ہوئی تھی, میری بات سنیں, بات یہ ہوئی تھی کہ الیاری نے آپ کو کہا کہ جو احد سے بھاگ گئے تھے, فرار ہوئے تھے, آپ نے کہا نہیں اس کا عنوان تھوڑا چینج کرو. پھر الیاری اس وقت ہنسے بھی تھے, پھر الیاری نے کہا چلو ٹھیک ہے, موضوع کا عنوان آپ رکھ لو. پھر اس کے بعد بات اس پہ طے ہو گئی. پھر بات جو الیاری نے 5 اعتراضات آپ کے اوپر کیے تھے آخر میں, پھر اس نے اپنے اعتراضات کے سارے کے جوابات دے دیے. آپ نے پھر الیاری نے آخر میں کہا کہ آپ کا امام جو ہے وہ کافر ہے, تو میں آپ کو کافر کہتا ہوں. آپ نے رافضیوں کو کافر کہا. تو پھر آپ نے آخر میں کہا کہ بھائی میرے سامنے سے یہ حدیث نہیں گزری ہے, میں اس کو دیکھوں گا, یہ کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے, میں اس کو دیکھ کے پھر اس کا جواب دوں گا. پھر اس پہ بات ختم ہو گئی تھی اس ٹائم. ہاں ختم ہو گئی, آگے بات ہوئی نہیں, بات آگے ہوئی نہیں. تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تھا اور آپ کے اوپر وہ اعتراضات کے احد سے ہم کہتے ہیں صحابہ فرار ہوئے تھے, آپ کہتے ہیں پیچھے رہ گئے تھے. جو بھی بات ہے, دیکھیں پیچھے رہنے والے ایک وہ پیچھے والے ہیں جو احد میں شریک ہی نہیں ہوئے نا, ہم ان کی بات نہیں کر رہے. احد میں 2 طرح کے لوگ تھے, ایک وہ لوگ تھے جو میدان میں حاضر ہو کر جنگ شروع ہونے کے بعد فرار ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ایک وہ تھے جو احد میں راستے میں آئے تھے, راستے سے واپس چلے گئے تھے, یعنی میدان جنگ آئے نہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول, ان کا جو گروپ تھا وہ مدینے سے نکلے, میدان تک نہیں آئے, راستے ہی سے واپس چلے گئے, بھائی اپنے گھر چلے گئے. وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے, جنگ سے انہوں نے فرار نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ان کی منافقت یہ تھی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی سے ساتھ چھوڑ دیا. کچھ صحابہ تھے جو میدان میں آئے, جنگ شروع ہوئی, کفار کو پہلے شکست ہوئی ہے, کفار نے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کیا تو مسلمانوں کو پسپائی ہوئی ہے, تو اس وقت بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے, اس وقت صحابہ فرار ہوئے تھے. آپ کہہ دو فرار کا لفظ استعمال نہ کرو, آپ کے لیے سخت ہے, کہہ دو تشریف لے گئے تھے, جو بھی کہہ دو. یہ صحابہ, ان صحابہ کے متعلق قرآن نے تکفیر کی, ہمارا یہ ادعا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہہ دو قرآن نے ان کی معافی کی ہے, ان کو درود بھیجا, جو بھی کہہ دو. موضوع منازعہ یہ
آپ مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی اس چیلنج کو؟ میں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے میری بات کو پورا سنا ہے جس طرح میں نے پورا سنا ہے اس موضوع پہ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس جنگ سے پیچھے رہ گئے یا اس دوران جنگ چلے گئے, وہ واپس آئے یا نہیں آئے, تو وہ تو موضوع کے اندر بات چلے گی نا, تو وہاں یہ مسئلہ کھلے گا. تو بات یہ ہے کہ ان صحابہ کو کافر کہنے والا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے, تو اس موضوع پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر قرآن نے کافر بولا ہے تو لیکن ابھی وقت کا تعین ہوگا, وقت کا تعین کریں گے, ہم پورے حوالہ جات لے کر بیٹھیں گے نا. اب میں تو یہاں پورے حوالہ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, پھر موضوع پتہ چلا نا, موضوع کیا ہے کہ جو صحابہ میدان جنگ سے یہ کہتے ہیں پیچھے ہٹے تھے, پیچھے نہیں ہٹے تھے, اگر پیچھے ہٹے تھے تو کیا وہ کافر ہیں کافر نہیں ہیں, اگر کافر ہو ان کو کوئی کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہیں یا نہیں ہے, سب مان لیا بھائی. موضوع جو آپ نے بولا وہی صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس پہ نظر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ خوش ہو جاؤ, مفتی خوش ہو جاؤ جی. ہاں مفتی جو ہے نا اس کو 3 روپے میں وہ آلو چاٹ بھی خرید لے کے دے دے, یہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں پتہ نہیں 3 روپے میں ملتا بھی کچھ, میں تجھے بتاؤں گا, سمجھ آ جائے گی. مفتی خوش ہو گیا. چل وقت کا تعین ہمارے آپریٹر صاحب سے آپ کر لینا بھائی, ٹھیک ہے نا. میں کیوں کر لوں, بات میری تجھ سے ٹریکٹ ہو رہی ہے نا, لائیو ہو رہی ہے. نہیں وہ وقت اس کے پاس ہوتا ہے نا, ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے, وہ بہت سارے اس کے پاس دوسرے بھی ہوتے ہیں نا, دوسرے مولویوں کی بھی لائن ہوتی ہے نا. اب آتے ہیں اس مسئلے پر. چلو بات سن کہ پچھلے ہفتے میں پچھلا جو مناظرہ ہوا تھا اس میں جو احادیث آپ نے کہا تھا کہ اس کا جواب آپ نے ابھی آپ کو نہیں آتا, اب آپ نے تحقیق کرنی ہے. تحقیق کر لی آپ نے, جواب دکھاؤ. میرے پاس تحقیق موجود ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے بھی اعتراضات کے جواب دینے, میں بھی دوں گا, میں بھی ابھی دوں گا. ہمارے اعتراضات کے تم نے جواب دینے. بھائی یہ باغ ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ اگر جب اس وقت میں نے تو نہیں مانا تھا. چلیں اگر آپ شوق رکھتے ہیں نا, میری ایک تجویز ہے. ہاں طارق صاحب, اچھا نہیں کاظمی صاحب, اگر کرانی ہے بات تو تجویز دوں ان کو, تجویز دو. وہ میں اس طرح کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک تو ناظرین کے سامنے آ جائے گی یہ بات ویورز کے, کہ یہ جو جوابات انہوں نے نہیں دیے مفتی اپنا صاحب نے, نقشبندی صاحب نے, وہ تو ایڈریس کریں گے, یہ ان کے رپلائی دیں گے. تو آپ ان میں سے کوئی 3 ایسے چیدہ نکات یا اعتراض اٹھا لیں, یا چلو اتنے ہی 4 اٹھا لیں, جو بھی 3-4 آپ نے نہیں دیے, وہ 3-4 اہم نکات اٹھا لیں جو انہوں نے جواب نہیں دیے, وہ دے دیں گے. جی ابھی یاری مانے اس بات نہیں, نو تو نہیں نا, ایک تو ٹائم نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ آپ ایک ٹرن آپ لیں گے تو آپ تو اسی 4 میں ایڈریس کر سکتے ہیں, 4 کو ایڈریس کریں 10 منٹ میں, 15 منٹ لے لیں. تو اسی طرح وہ جو آپ جو اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ میرے نکات کے انہوں نے جواب نہیں دیے, رپلائی نہیں دیے, وہ دے دیں گے. وہ آپ کو قابل قبول ہیں نہیں ہیں, غلط ہیں صحیح ہیں درست ہیں, وہ عوام الناس پر چھوڑ دیتے ہیں, وہ فیصلہ کر لے کہ جواب ٹھیک آئے ہیں یا نہیں. اوکے کریں, سٹارٹ کریں. ہم بالکل مانتے ہیں اس بات کو, ہم اس کو اعتراض بھی کریں گے جو ہم نے مناظرے میں اٹھائے تھے, اور یاری ان کا جواب دے گا جو اس نے اٹھائے تھے. مفتی صاحب میں نے کہا اتنے جتنے آپ نے 4 یا 5 ہے نا, اتنے 4-5 آپ دے دیں, کیونکہ ایک ٹرن میں وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو نہیں پھر ایک ٹرن کے اندر پھر وہ لمبا ہو جائے گا نا کافی زیادہ. پھر جو مسئلہ ہے جس کا اس نے کہا ہے نا کہ وہ سنیوں کے پاس حدیث نہیں ہے, صحیح حدیث نہیں ہے, پھر چلو اعتراض وہ ایڈریس دیکھیں. یہ آدمی ٹائم ضائع کر رہا ہے بھائی, کوئی علمی گفتگو ہو ہی نہیں رہی ہے, ہمیشہ اسی طرح دماغ کھپاتا ہے. اس کو جانے دو بھائی, اس کو کچھ آتا ہے. دماغ تو کھپاتا ہے. میں نے کہا نا یہ سفارش میں مفتی بنا, سفارش میں مفتی بنایا نا, تجھے کس نے بٹھایا؟ میں تو مفتی نہیں ہوں, میں نے کب بولا میں مفتی ہوں. ابھی اس مسئلہ پہ بات کر لیں. مسئلہ یہ اعتراضات کے جواب ہوتے ہیں نا, تو یہ بلبل کی طرح شروع ہو جاتا کہ ہاں حدیث ضعیف ہے, تم نے غلط پڑھایا, اس میں عبارت کچھ اور ہے, وہ تو دے دیتا نا, ہے نہیں تو کیا جواب دے گا. اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ مجھے حدیث میں نے دیکھے نہیں. بات کرنا, تو جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو جواب دے نا تو پھر میں تیار ہوں. چلے ایک اعتراض تم کر لو, ایک اعتراض میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. بات کو فائنل کریں آپ درمیان میں بیٹھے. اوان صاحب پہلے کھجور والے کا جواب لے لے, جو کھجور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئی تھی, اس کا جواب دے دو. چلو کھجور والا کا دے دو. آج اس کو ایک بات کا ہم جواب دے دیتے ہیں, لیکن یاری بھی اس کے مقابلے میں ایک بات کا جواب دے گا. کیا؟ جی بالکل دیں گے. ایک خیرات ہم آپ کو دے دیتے ہیں. چلے ہاں, کھجور والی جو روایت ہے میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. وہ روایت ضعیف ہے. میں نے اس کی تسلی کی ہے, اس کو دیکھا ہے, اسماء الرجال کتب کے اندر دیکھا ہے. اس کے اندر ایک راوی تھا ابو صلی یا اس طرح کا اس کا نام تھا, اس کا نام اس وقت یاد نہیں ہے, تو وہ اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اس راوی کا نام. میں نے اسی دن دیکھا تھا. تو راوی کون ہے وہ جو ضعیف ہے بھائی؟
नाम ही नहीं। वो रावी जो है वो रावी ज़ाइफ, उसको मुहद्दिसीन ने ज़ाइफ लिखा है, लेकिन हमारे ये इतराज नाम क्या? का ये जवाब देगा उसका जवाब चलें जी, उस रावी जो ज़ईफ है उसका नाम भी नहीं आता ना। अबू क्या है उसका नाम? तो अबू मुझे क्या? उसका नाम अच्छे तरीके से याद नहीं है, इस तरह का ये मैं आपको नाम याददाश्त मैं आपको दिखा देता, याददाश्त आपका मैं तस्सीह कर लेता हूँ, याददाश्त आपका मैं उसका रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताज़ा हो जाए। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल, चाप दारुल हदीस, मुलाहिज़ा करें, ये हदीस नंबर 20,647, इस्नादु सहीह। वो जो आप अबू कुछ कह रहे थे वो है नहीं, ये है, इसने बोला है सही है हदीस, ठीक है ना। ये दारुल हदीस काहिरा की है, ये कोई मामूली लोग भी नहीं है, दारुल हदीस काहिरा के दारुल हदीस, उन्होंने इस किताब की तहकीक की है, उन्होंने बोला ये हदीस सही है। अब बोलो जी। तुम तो अलबानी की उठा के कह देते हो कि ये सुन्नी है, तो वो सुन्नी तो नहीं होता, जिसको उठा के ले आते वो हो अलबानी नहीं है भाई, हमारे अलबानी नहीं है, नहीं होती। तो आप जिसको ज़ईफ कह रहे हैं ना उसका नाम भी आपको नहीं आता, आप जिसको ज़ईफ कहते हो ना उसका नाम भी आपको नहीं आता। मानते हैं हम इमाम ज़यूती को मानते हैं, हम आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा को मानते हैं, उनकी रिवायत लेके आए। यारी मुझे उसके पास कोई हदीस की किताब ही नहीं है। अहमद रज़ा खान को कौन मुहद्दिस कैसे से मानता है? उस सिवाय अनपढ़ मौलवी। ये तिरमिज़ी है, तिरमिज़ी की है ना, मोहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरा तिरमिज़ी की है, अहमद रज़ा खान की नहीं है। हदीस की किताब नहीं है, ये क्या है? ये बुखारी है, ये तिरमिज़ी है। ये इसका अहमद रज़ा से क्या ताल्लुक है? अहमद रज़ा से इसका क्या ताल्लुक है? बैठा हूं, बात करना तूने मैंने तुझ पे एतराज किया था कि तुम्हारी किताब कुम्मी के अंदर ये लिखा है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बिला फस्ल हैं। उस रिवायत को ज़ईफ साबित कर या साबित मानना। अच्छा, यही एतराज है आपका? हाँ, इसका जवाब दे, कुम्मी की जो रिवायत उसका जवाब दे मुझे। ओके मेरे मोहतरम नाज़रीन, मुलाहिज़ा करें, मैं इसका पहले जवाब दे देता हूं। मेरे मोहतरम नाज़रीन, इन पे जो एतराज उठाया गया था, जिसका इन्होंने जवाब देने की कोशिश की कि हदीस ज़ईफ है, वो एतराज़ यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई है। जो इस तरह की बेहुरमती कोई भी किसी शख्स से करे तो वो लोग कहेंगे कि ये नहायत ही बदतहज़ीबी है। टाइमर लगाना, टाइमर। अल-जाम अल-शअब अल-ईमान, जुज़ सादिस, चाप मकतबतुर रुश्द, सफ़ 2003 में छपी है। यहाँ पे मुलाहिज़ा करें, हदीस नंबर 4281, इस्नादु रिजालु थिक़ात, इसके रिजाल सब सिक्का हैं। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, साथ अबू बकर साहब को साथ लिया, उमर साहब को साथ लिया, फिर किसी अंसारी के बाग में चले गए। अंसारी से कहा कि हमें खाना खिलाओ। अंसारी जो है खजूरों का एक खोशा लेके आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया, नोश फरमाया, फिर वो पानी लेके आया, पानी पिलाया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसअलुन्ना अन हादा अन्नईम यौम अल-क़ियामह, इन नेमतों का हिसाब होगा रोज़ क़यामत। क़यामत तो होता ही ना हिसाब के लिए, यौमुल हिसाब नाम ही यही है। फ़अख़ज़ उमर अल इत्क़ फ़ज़रब बिहिल अर्ज़ हत्ता तनाथर अल-बुस्र क़िबल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर साहब ने खोशा उठाया खजूरों का, ज़मीन पे मारा है उसको, इस तरह के खजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए हैं। तो ये गुस्ताखी बेअदबी है और तौहीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? ये ईमान नहीं होता, इस्लाम नहीं होता। अब शेख साहब ने कहा यह हदीस ज़ईफ है। किस लिए ज़ईफ है? कहता है वो रावी का नाम नहीं आता, वो ज़ईफ है। इस्नादु रिजाल सब सिक़ात मैंने दिखाया ना, अभी दारुल हदीस काहिरा से भी दिखाया, वो भी हदीस सही है। तो साबित यह हुआ कि ये अपने इमाम का इस्लाम साबित करने से कासिर रहा। इनके अपने गली मोहल्ले में ये अगर किसी जगह खाना बैठने बैठ जाए ना, कोई होटल का शागिर्द आके वो खाना इनके सामने से उठा के जमीन पे ऐसे मारे कि खाना बिखर जाए, ये खुद कहेंगे कि इससे बदतमीज, ये तो ऐलान जंग है। यानी ये अपने मदरसे में चले जाएं, पता नहीं मदरसे से का ताल्लुक है भी कि नहीं, मदरसे का कोई तालिब इल्म या कोई खादिम, कोई चपरासी खाना इनके सामने से उठा के जमीन पे मार दे कि भाई इसका हिसाब होगा क़यामत के दिन, और वो बिखर जाए, तो ये तो पता चाहिए इससे ज्यादा बदतमीजी क्या चीज है। ओ भाई कब से हुआ है गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसको अपना इमाम मानते हो, उसका ईमान के कायल हो, और शियों को इस वजह से राफिजी कहते हो कि उसको अच्छा नहीं जानते जो गुस्ताख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो पता चला कि आपका अपना इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं।